شاہ صاحب وہ مجلس حسین سے خطاب فرمائے۔ شاید کربلا چھپ جاتی اگر اس کربلا میں دو ہستیاں نہ ہوتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کون سی دو ہستیاں؟ ایک سکینہ کے رخسار، ایک علی اصغر کا گلا۔ اللہ اکبر۔ شام تک گئی ہے بی بی جس کا دل کرتا تھا تماچے مارتا تھا، رو رو کے کہتی تھی اے مسلمانوں یہ کہاں کا انصاف ہے، بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے جائیں۔ اور دوسری شخصیت علی اصغر کا سر، جب نو کے نیزہ پہ سوار تھے نا سر، کربلا سے چلے کوفہ و شام، تمام لوگ کہتے تھے، عباس کے سر کی طرف نظر پڑتی تھی تو کہتے تھے جوان ہے جنگ کی ہوگی، جب علی اکبر کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی کہتے تھے جنگ ہوئی ہوگی، جب قاسم کو دیکھتے تھے کہتے تھے جنگ ہوئی ہوگی، لیکن جب نگاہ کرتے علی اصغر کے سر کی طرف سب رو رو کے کہتے کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا ہے، یہ بچہ تو ماں کو ماں بھی نہیں بلا سکتا، یہ کوئی جنگ کرنے کے قابل ہے۔ اجرکم اللہ۔ جب مختار نے گرفتار کیا ہے نا حرملہ کو، حرملہ سے کہتے ہیں مختار ایک کمینہ تو نے کربلا میں ایسا کون سا ظلم کیا ہے؟ علی اکبر کی ماں چھاؤں پہ بیٹھ گئی ہے، عباس کی ماں چھاؤں پہ بیٹھ گئی ہے، قاسم کی ماں چھاؤں پہ بیٹھ گئی ہے، لیکن علی اصغر کی ماں نے کربلا کے واقعے کے بعد نہ ٹھنڈا پانی پیا ہے نہ چھاؤں پہ بیٹھی ہے۔ حرملہ حیران ہو کے کہتا ہے مختار کیا اس بچے کی ماں ابھی زندہ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نے کون سا ظلم کیا؟ مختار کہتا ہے میں جب بھی کسی سر کو بھیجتا ہوں نا امام سجاد کی خدمت میں، امام فرماتے ہیں مختار حرملہ گرفتار نہیں ہوا، مولا سارے قاتل ہیں، حرملہ کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس وقت سید سجاد کہتے ہیں مختار میری ماں رباب نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ چھاؤں پہ بیٹھتی ہے، ہو سکتا ہے حرملہ کا سر آئے اور اسے کچھ سکون مل جائے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ۔ مختار کہتا ہے حرملہ تو نے ایسا کون سا ظلم کیا ہے کربلا میں؟ یہ کہتا ہے میں نے 3 تیر اٹھائے تھے جب میں کوفہ سے چلا تھا، اور وہ تیر ایسے تھے کہ جو انسانوں کے لیے نہیں جانوروں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ میں نے کربلا میں 3 تیر چلائے ہیں۔ پہلا تیر اس وقت چلایا جب جوان کے بازو ساتھ نہ تھے، میں نے مشق کا نشانہ لیا، تیر جوان کی آنکھ میں آ کے لگا۔ عزادارو آپ خود انصاف کریں، جب بھی چہرے پہ حملہ ہوتا ہے تو دفاع ہاتھ کرتے ہیں، جس جوان کے ہاتھ نہ ہو اور تیر لگ جائے آنکھ میں، اللہ جانے وہ لمحہ عباس نے کیسا گزارا ہوگا۔ میں نے دوسرا تیر اس وقت مارا جب حسین کے پیشانی پہ پتھر لگا، حسین خون بند کرنے کے لیے جھکے، میں نے تیر مارا حسین کے جگر میں آ کے لگا، حسین نے کوشش کی تیر نکالنے کی لیکن نہ نکل سکا، پشت کی جانب سے زہرا کے بیٹے نے تیر نکالا۔ مختار میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین کے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا علی اصغر تھا۔
اس وقت مختار پوچھتا ہے حرملہ جب تو نے تیر چلایا اس وقت حالت کیا تھی اصغر کی؟ عزادارو 3 حالتیں ہوتی ہیں مچھلی کی. جب وہ پانی سے باہر آئے کبھی تڑپ کی اس جگہ پہ جاتی ہے، کبھی تڑپ کی اس جگہ پہ آتی ہے. جب یہ سکت بھی ختم ہو جائے اس کے بعد کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ. جب یہ طاقت بھی ختم ہو جائے اس وقت کبھی کبھی مچھلی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. علامہ محب حسین شاہ فرماتے ہیں کہ علی اصغر کی حالت تیسری نہیں تھی، چوتھی تھی. جب بھی رباب کا بیٹا منہ کھولتا تھا بند نہیں ہو سکتا تھا، جب بند ہوتا تھا تو کھلتا نہیں. میں نے جب تیر چلایا تو اس وقت اصغر کی حالت تلذذ تھی. میں نے تیر مارا ذبح من الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کا گلا کٹ گیا اور تیر لگا حسین کے ہاتھ میں. علماء کہتے ہیں کہ اگر حسین کا ہاتھ نہ ہوتا جدھر تیر جاتا اصغر ساتھ ساتھ جاتا. اللہ اکبر. عزادارو امام حسین علیہ السلام تمام کی لاشوں پہ گئے، لیکن امام حسین نے جب عباس کے لاشے پہ پہنچے تو اس وقت بازو قلم ہو چکے تھے. جب علی اکبر کی لاش پہ گئے تو اس وقت برچھی لگ چکی تھی. جب قاسم کی لاش پہ گئے تو اس وقت لاشا پامال ہو چکا تھا. واحد شہید ہے اصغر. حسین تیر کو آتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے بیٹے کے گلے میں لگتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں. رو رو کے کہتے ہیں اصغر تیری اپنی قسمت. جب شہید ہو گئے نا اصغر، لاش اصغر کو اٹھایا چلے ہیں خیام کی طرف. عزادارو 7 قدم آگے جاتے ہیں پھر پیچھے جاتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں. شاید وجہ یہ ہو کہ حسین سوچتے ہو اگر خیام میں اس کو لے گیا تو اس کی ماں مر جائے گی، جاؤں تو کیسے جاؤں. پھر واپس آ جاتے ہوں گے، پھر ہمت باندھتے ہوں گے، آخر لے کے جانا تو ہے. جب لے آئے ہیں نا خیام میں، اصغر کی ماں کو اصغر کو دیا اور اپنی تلوار سے اصغر کے لیے قبر کھودنے لگ گئے. عزادارو جب قبر کھود گئی، چھوٹی اولاد والے بیٹھے ہو، علی اصغر کو اٹھایا قبر میں رکھا. کربلا کی گرم ریت اصغر کے لاشے اطہر پہ ڈالنا شروع کی. جب یہاں تک ریت کو ڈال لیا اس وقت مظلوم کربلا نے سر ادھر پھیر لیا اور ریت ڈالنا شروع کر دی. اس وقت کہا تو ہوگا نا اے مسلمانوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کبھی میدان جنگ میں چھوٹے بچوں پر بھی کوئی ظلم ہوتا ہے. عزادارو واحد شہید ہے اصغر کہ جس کو 3 دفعہ ذبح کیا گیا. سب سے پہلے حرملہ کے تیر سے، دوسری دفعہ جب 11 محرم کی صبح کو سروں کو نیزہ پہ بلند کیا گیا. ایک کمینہ کہتا ہے وہ کہاں ہے جسے میں نے تیر مارا تھا، اس کا تو سر ہی نہیں مل رہا. ایک کمینہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے حسین اسے پشت خیمہ میں دفن کر رہے تھے. 30 گھوڑا سوار نیزے لے کر سوار ہوئے، کربلا کی میدان میں نیزے مارنا شروع کیے. یہ نیزے کربلا کی زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، رباب کے جگر پہ لگ رہے تھے. ایک کمینے نے ایسا نیزہ مارا، نیزہ خالی نہیں ساتھ علی اصغر آیا. عزادارو ایک کمینے نے ٹکڑا تلوار کا اٹھایا، اصغر کا گلا کاٹنا شروع کیا. اس وقت بی بی کہتی ہے اے ظالم کیا تیری کوئی اولاد نہیں ہے؟ لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب ینقلبون.